الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی قیمتی دولت ایمان بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر کسی جد و جہد کے صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کلام مجید میں وقت کی قسم کھائی ہے، چنانچہ ارشاد ہے والفجر والعصر، عصر کے وقت کی قسم کھائی، فجر کے وقت کی قسم کھائی، سورج اور چاند کی قسم، رات اور دن کی قسم۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے نظام بنایا ہے دن کا اور رات کا، ایک دن جاتا ہے، رات آتی ہے، پھر رات جاتی ہے، دوسرا دن نکلتا ہے، اسی طرح ایک ہفتے کا اختتام ہوتا ہے، دوسرا نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ تعالی نے مہینوں کے آنے جانے کا نظام بنایا، اور اس سے آگے بڑھ کر جو اللہ تعالی نے زمانے کو سالوں میں تقسیم کیا، ایک سال گزرتا ہے، ایک نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اس میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔ ایک مصلحت اس میں یہ بھی ہے کہ انسان ایک دن کے گزرنے کے بعد اپنا جائزہ لے، آج کے دن میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ رات کے گزرنے پر انسان جائزہ لے، آج کی رات میں نے کیسے گزاری۔ پھر اگلا دن جب شروع ہو تو اس کے دل میں نیا ارادہ پیدا ہو کہ آج کا دن میں گزرے ہوئے دن سے بہتر گزاروں گا۔ جب ایک ہفتہ گزر جائے، جمعے کا دن آئے تو پورے ہفتے کے اعمال کا جائزہ لے، پورے ہفتے کی غلطیوں کو، گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگے، اور ایک تازہ دم ہو کر نیا ہفتہ، نیا ارادہ لے کر نیا ہفتہ شروع کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس ہفتے کو میں پچھلے ہفتے سے بہت بہتر گزارنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح جب مہینہ ختم ہو، نیا مہینہ شروع ہو تو پھر ایک موقع ملتا ہے اپنے جائزے کا، اپنے حساب کا، استغفار کا، اور ایک نئے ارادے کے ساتھ زندگی کو شروع کرنے کا۔ یہ جو روایت کے اندر آتا ہے کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے اور بندیوں سے قریب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی عزت طلب کرنے والا کہ میں اس کو عزت عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو مجھے پکارے میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں اور بندیوں سے اچھی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں اور بندیوں کا انتظار فرماتے ہیں، یا وہ نیک بندے اس انتظار کو محسوس کرتے ہیں جن کو پتہ چلتا ہے کہ اب دن گیا، اب رات آئی۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں اور بندیوں میں ایسے بھی ہوں گے
جو دن کے گزرنے کے بعد غفلت کے ساتھ رات کو شروع نہیں کریں گے اور رات کے گزرنے کے بعد غفلت کے ساتھ دن کو شروع نہیں کریں گے، وہ اپنا جائزہ لے رہے ہوں گے، شرمندہ ہو رہے ہوں گے، معافی مانگ رہے ہوں گے، اور یہ وقت ہے کہ میں ان کو یقین دلاؤں کہ میں خود تمہاری طرف سے معافی مانگنے کے انتظار میں ہوں۔ یہ تو آج کے مسلمان ہیں ہم اور آپ جیسے، کہ جن کی زندگی میں ہزاروں دن گزر چکے، ایک بار بھی ہم نے گزرنے والے دن کو شرمندگی کے ساتھ رخصت نہیں کیا، آنے والے دن کو نئے عزم و ارادے اور توبہ کے ساتھ اس کا استقبال نہیں کیا، خبر ہی نہیں۔ بلکہ آج کے زمانے میں تو یہ مضمون بیان کرنا بھینس کے آگے بیم بجانے کے مشابہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ایسی غفلت ایک ایسی کیفیت کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے کہ جس کے 60 یا 70 سال گزر گئے، اس نے شاید ایک مرتبہ بھی نہ سال کے گزرنے پر جائزہ لیا ہے، نہ مہینے کے گزرنے پر جائزہ لیا ہے، نہ ہفتے کے گزرنے پر جائزہ لیا ہے، دن اور رات کا تو ذکر ہی کیا، نہ ہم نے سال کے آنے پر کچھ نئے ارادے اور حوصلے کیے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے مسلمان اللہ کے بنائے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے سال کو سال نہیں مانتے، یہ تو کسی اور کے رواج دیے ہوئے سال کو سال مانتے ہیں۔ اسی لیے جب وہ سال شروع ہوتا ہے تب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے میسیج بھیجتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ کی کتاب میں ہمارا نام مسلمان ہے کہ نہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو صحابہ کچھ اور تھے، تابعین کچھ اور تھے، ان کے لیے کوئی نیا نام تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر ہم امت مسلمہ ہیں تو ہمارے اسلاف کچھ اور تھے، وہ صرف مسلمان نہیں تھے، اور اگر وہ مسلمان ہیں تو ہم پکے سچے مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو یہ سال ہمارے لیے کیا پیغام لایا ہم کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور شیطان نے ہمیں کن کن کاموں میں لگا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اس 31 دسمبر کی رات میں جتنے جرائم ہوتے ہیں پورے سال اتنے جرائم نہیں ہوتے۔ 31 دسمبر کی رات میں جتنی شرابیں پی جاتی ہے پورے سال میں اتنی شرابیں نہیں پی جاتی۔ 31 دسمبر کی رات میں جتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہے اتنا پورا سال کے اندر نہیں ہوتے، اور بالکل جرائم کے اڈوں کو اس رات کے اندر سجایا جاتا ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں کو سجایا جاتا ہے، اور کتنی ہمارے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں اس رات کے اندر اپنے ایمان کا سودا کر دیتی ہے۔ اللہ خدا کے واسطے نیا سال یہ خوشیاں منانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا وقت ہے۔ ہمارے زندگی کے 1 سال کم ہو گئے، ہم موت کے 1 سال قریب پہنچ چکے ہیں، قبر کے 1 سال قریب پہنچ چکے، اور اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اٹھاؤ قلم، بٹھا لو اپنے امی کو، ابا کو، گھر کے سب افراد بیٹھ جائے، اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور ایک دن میں 5 نمازیں، تو 1 سال میں 1825 نمازیں ہوئی۔